السلام پرندوں کی بولی سمجھتے ہیں، پرندوں سے کیا کام لیتے تھے؟ پرندوں سے موبائل کا کام لیتے تھے، پرندوں سے فون کا کام لیتے تھے، پرندوں سے تھرمامیٹر کا کام لیتے تھے۔ ہدہد بتاتا تھا یا پانی ہے یا نہیں، ہدہد بتاتا تھا یا پانی میٹھا ہے یا کھارا۔ ہدہد جو ہے خط لے کے بلقیس کے پاس پہنچتا ہے، یعنی واٹس ایپ بھی پرندہ تھا، فیس بک بھی پرندہ تھا، ٹویٹر بھی پرندہ تھا اور خط بھی پرندہ تھا۔ تو جتنا بھی یہ علم ہے، جتنا بھی یہ ٹیکنالوجی اور جتنی بھی یہ مشینری ہے، جو پیغامات کو پہنچانے کی مشینری ہے، جو ہے تھرمامیٹر چیک کرنے کی مشینری ہے، اس سب کو آپ علم کہہ سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فخر سے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو علمنا منطق الطیر، مجھے ہمیں علم دیا گیا پرندوں کی بولی کو سمجھنے کا۔ اس کو تقسیم 1200 سال تک مسلمان ایک ہی اصطلاح بولتے رہے، یہ انگریز نے تقسیم کر دیا، ہمیں جو ہے بانٹ دیا دو خیموں میں۔ لیکن مولانا نے جو ذکر کیا، جن شخصیات کا مولانا سرفراز صاحب نے نام لیا، وہ ہمارے دینی اداروں سے نکلتے تھے۔ جس جگہ سے امام محمد غزالی نکلتا تھا، اسی جگہ سے جو ہے البیرونی نکلا، الفارابی کہاں سے نکلا، ابن رشد کہاں سے نکلا، ابو علی سینا کہاں سے نکلا۔ یورپ ارسطو کے علم کو سمجھ نہ پائی، یہ مسلمانوں نے یورپ کو سمجھایا۔ یورپ کے پاس میں جو علم آیا ہے، یہ اندلس سے آیا ہے، یہ اسپین سے آیا ہے۔ اسپین میں کون تھے؟ صحابہ کے شاگرد تھے۔ صحابہ کون تھے؟ محمد عربی کے شاگرد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علم لوگوں نے ہم سے لیا، لوگوں نے تھوڑی سی اور زیادہ محنت کر دی، انہوں نے اپنا نام چمکا دیا اور ہم غفلت میں پڑ گئے۔ ہم نے محنت سے منہ پھیر لیا، ہم محنت چور بن گئے، ہم نے محنت چھوڑ دی، ٹیکنالوجی کی محنت چھوڑ دی، سائنس کی محنت چھوڑ دی، چیزوں پہ غور و فکر کرنا جو قرآن کا حکم تھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں ہم نے عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ سائنس کا حکم قرآن نے دیا تھا۔ سائنس کا لفظ انگلش کا ورڈ ہی نہیں ہے۔ اگر یورپ سائنس کو پیش کرتا تو کم سے کم یہ ورڈ تو انگلش میں ہوتا، لیکن سائنس کا لفظ عربی لفظ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس کو لانے والا مسلمان ہے، وہ ہے جس کی زبان عربی تھی۔ اس لیے یہ علم حاصل کرنا منع نہیں، غیروں کی زبان سیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، بلکہ اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ غیروں کی زبان سیکھو۔ محمد عربی کے شاگردوں میں ایسے لوگ بھی تھے، صحابہ میں، جو فارسی کی زبان جانتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو سندھی زبان جانتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو عبرانی جانتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو سریانی جانتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ یہ یہود و نصارہ مجھے خط لکھتے ہیں اور عبرانی اور سریانی زبان میں لکھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بکواس لکھتے ہیں، اس لیے اے زید بن ثابت تم دشمنوں کی زبان کو سیکھو تاکہ ہم ان کے خطوں کا جواب دے سکیں۔ وہ خط کا زمانہ تھا، آج ٹویٹر کا زمانہ ہے، آج فیس بک کا زمانہ ہے۔ قومی وہ یہود و نصارہ تھی، آج بھی یہود و نصارہ موجود ہیں، اس وقت ان کی زبانیں عبرانی اور سریانی تھی، آج یہود و نصارہ کی زبان انگلش ہے۔ تو انگلش کو سیکھنے کے لیے نبی کا حکم اشارہ کر رہا ہے، اے مسلمانوں دشمن کی زبان کو سیکھو تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں۔ اگر کوئی فرانس میں نبی کے خلاف بکواس کرے اور تو یہاں مارواڑی میں گالیاں بکے تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر ان کو جواب دینا ہے تو دشمن کی زبان کو سیکھنا پڑے گا، دشمن کی زبانوں کو سیکھو۔ اسلام کوئی تنگ نظری کا نام نہیں ہے، اسلام نے بہت وسعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہے، ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ مخلوق کا احترام کیا کرو، مخلوق کی قدر کیا کرو، کسی بھی مخلوق کو
حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام کہنا یہ چاہتا ہے کہ چائنا جیسی نہ سمجھ میں آنے والی زبان کی بھی آپ حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ کی مخلوق میں عیب پیدا کرنا اس کی کاریگری میں عیب نکالنا ہے, اس کی کاریگری میں عیب نکالنا ہے. یہ اللہ کے بھرے ہوئے مختلف رنگ ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر, آپ سمجھتے ہیں مسلمان جو اسلام تنگ نظری کا نام ہوگا, جو صرف عربی پہ زور دیتا ہوگا, حضرت عبداللہ ابن زبیر اس زمانے میں 100 زبانیں جانتے تھے. 100 پوری 100 زبانیں جانتے تھے, 100 لینگویج جانتے تھے, لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے. انہوں نے مختلف علاقوں سے غلام رکھے تھے. ایک سندھ کا غلام ہے, ایک ایران کا غلام ہے, ایک ملک شام کا غلام ہے, ایک ہند کا غلام ہے. 100 مختلف دنیا سے غلام اسی لیے رکھے تھے تاکہ مختلف زبانوں کو سیکھ سکو. یہ تھا اسلام. ہم نے سمجھ لیا اس کو محدود. اسلام محدود نہیں ہے, لیکن اتنا مت کھو جانا. اس موضوع پہ زیادہ بولنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت بھی نہیں ہے. حالانکہ بیداری پیدا کرنے کا جو آپ نے عنوان دیا ہے نا, جی کرتا ہے کہ آپ کو 100 بوریاں بھر کے سلام پیش کریں. بہت ضرورت ہے اس وقت. 2 چیزوں کی طرف دھیان دیجئے برائے کرام, میرے علماء کرام بھی. میں چھوٹا منہ اور بڑی بات کہہ رہا ہوں. اس وقت مسلمانوں کو 2 چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. ایک تو مسلمانوں میں آپ تعلیمی بیداری پیدا کیجئے, اور دوسرا مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق قائم کیجئے. اگر یہ 2 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں, مسلمانوں میں اگر تعلیمی بیداری آ جائے تو کوئی ان کے راستے میں ترقی کی راہ پہ چلتے ہوئے کوئی ان کے راستے میں روڑا نہیں اٹکا سکتا. اگر مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے تو دنیا کی پورے ورلڈ کی دوسرے نمبر کی سب سے بڑی اکثریت قوم ہے. اگر اس میں اتفاق پیدا ہو جائے تو کوئی آپ کا بال پیکا نہیں کر سکتا. 2 چیزوں کی سخت ضرورت ہے. لیکن اس دنیاوی تعلیم کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے. زیادہ بولنے کی مجھے ضرورت نہیں, لیکن ہمیں غفلت ہو رہی ہے اس وقت. دین کی طرف سے ہم منہ پھیر رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انگلش تو پھر بولے آوے کلو اللہ کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ میں کہا کرتا ہوں نوجوانوں, میں نے لچھے دار تقریریں کرنا چھوڑ دی. میں نے اس لیے اتنا لمبا سفر نہیں کیا کہ آپ کا لفافہ لوں, میں آپ کی دعوت کھاؤں. میں نے اس نیت سے میں اتنے سفر نہیں کیے ہیں. میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں, میں ہنسانے والی اور لچھے دار تقریریں چھوڑ کر مسلمانوں کو ایک جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہر جگہ نوجوانوں کو کہتا ہوں, نوجوانوں یہ 20 دور ہے, 20 دور. اس دور میں آل راؤنڈر بنو. بیٹنگ کر لیا گا بھائی, کوئی کل لے کرنے بیٹنگ کر لیا گا کہ فیلڈنگ آوا نہیں. دونوں سارے میدانوں کی مہارت چاہیے. یہ آل راؤنڈر کا دور ہے, یہ 20 دور ہے, 5 ڈے کا زمانہ نہیں ہے. ارے میرے آل راؤنڈر کہنے کا مطلب وہ کرکٹ کے میدان کا آل راؤنڈر نہیں ہے, بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بھی ہوشیار بنو تو دنیا کے بھی ہوشیار بنو. ایسے دنیا میں مت کھو جاؤ کہ نماز بھی نہیں آتی اور تحیات بھی نہیں آتی, اور ایسے تسبیح میں مت کھو جاؤ کہ دشمن کیا منصوبے بنا رہا ہے اس سے تم جو ہے آنکھیں پھیر لو. اپنے آقا کو بھی دیکھ لو, غزوہ احزاب میں کتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے, رات کتنی بیت چکی ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لگی ہوئی ہے. جاؤ حذیفہ دیکھ کے آؤ کہ اس وقت دشمن کیا کر رہا ہے. دیکھ کے آؤ اس وقت دشمن کیا کر رہا ہے. کہ نہیں سب دعا سے ہو جائے گا, سب تسبیح سے ہو جائے گا. یہ دھوکہ ہے. اگر دعا سے سب کچھ ہو جاتا, محمد عربی کی دعاؤں سے ہی سب کچھ ہو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا دار الاسباب ہے, یہاں پہ یہ محنت مانگتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا بچوں آل راؤنڈر بنو. اگر کرکٹر بھی بننا ہے آپ کو, اسلام آپ کو منع نہیں کرے گا. اگر آپ جائز کھیل کھیلتے ہیں, اسلام آپ کو منع نہیں کرے گا. آپ اگر صحت کے لیے, ہیلتھ کے لیے کبڈی کھیلتے ہیں, ہیلتھ کے لیے کرکٹ کھیلتے ہیں, اسلام آپ کو روکے گا نہیں. بلکہ اسلام نے آپ کی صحت کا اس وقت خیال کیا تھا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا. اس وقت اسلام کو تیری ہیلتھ کی فکر پڑی ہوئی تھی.
جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور مہینہ آ جائے رمضان کا تو اسلام کا